الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام علماء کرام سناخان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامعہ مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال حالت نماز وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال آ جائے ماشاءاللہ۔ آگے تشریف لائیں گے یا ادھر ایزی آسان رہے گا انشاءاللہ۔ دن بندے تے پھر دے رہی تھے، کدی بیماری آ گئی کدی شفا مل گئی۔ میں جے گڈی کھڑی کر کے مسجد وچ انٹر ہون لگا سا، وہ دکان ہے نال کونے تے کارنر تے بالکل دکان ہے، وہ کہنے لگے دعا کریو میرا پتر جوان کل روڈ ایکسیڈنٹ ہویا ہے، دماغ نو چوٹاں آ گئی ہیں، ہاسپٹل ایمرجنسی ویچے، دعا کریو اللہ شفا عطا فرمائے۔ جناب قاری جہانگیر رضوی صاحب آپ نال بھی ایکسیڈنٹ دا ہی حادثہ ہے، اور میں دعا کرنا سب واسطے کہ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے کرم فرمائے، جتنے ساڑے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے، چونکہ اللہ کسی دا محتاج نہ کرے۔ یہ پنجابی چاہتے نے نینی پرینی ٹر کے بندہ ٹر جائے تو اوہی عمر چنگی ہے، نہ آپ پریشان ہوئے نہ کسی نو پریشان کرے، یہی عمر اچھی ہے۔ تو الحمدللہ کہ آپ خود چلن دے قابل ہوئے نے، اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے انہاں نو مزید شفا عطا کرے، اور دکاندار بھائی دے بیٹے جڑے ہاسپٹل وچ نے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور میں نوجوانوں نو دعوت فکر دیاں گا کہ موٹر سائیکل جدوں بھی چلاؤ یہ نہ ویکھو کہ دی ریس ہے، بریک کوئی نہیں، کمپنی والے بریک بھی نال لائی،
تو لائی اس واسطے کہ انہوں لایا جائے، وہ استعمال کیتا جائے. یعنی یہ حساب نہ ہو کہ بس وہ ایکسیلیٹر ہے اس کو دبائے رکھیں. وہ بیچارہ کیا کہے گا کہ میں نے چلنا نہیں ہے، وہ تو جتنی ریس دو گے وہ چلے گا. لیکن جان ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی ایک باری ملتی ہے. اس نو غنیمت جانو اور قیمتی سمجھو، اس نو ضائع نہ کرو، نہ اپنی زندگی نہ کسی اور دی زندگی ضائع نہ کرو. سواری تے بہندے ہو احتیاط نہ چلایا کرو. اللہ سب نو اپنی رحمتوں نوازے اور اپنی زندگی نو محتاط طریقے نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، این حالت نماز وچ خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال پچھلے جمعے میں گفتگو دا آغاز کیتا سی. اس کے اندر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور خیال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے. رب العالمین نے سنو محبوب او عطا کیتا ہے کہ جنہ دی صرف ظاہری زندگی وچ تعظیم نہیں بلکہ مزار پرانوار دی زندگی وچ بھی تعظیم ہے. باغ لوگ سمجھتے ہیں ساڑھے سامنے سرکار ہون چلو اسی بھی تعظیم کریے جویں صحابہ نے کیتی ہے. ہوں وہ قبر وچ نے تعظیم کریے کیویں؟ بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہو تعظیم پھر بھی لازمی ہے. تو جدوں مزار پرانوار دی زینت بنے نے تعظیم پھر بھی لازمی ہے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت صرف ظاہری زندگی وچ نہیں بلکہ مزار دی زندگی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. حدیث صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی فرد واحد میرے اتے سلام پڑھ دے نا، درود پڑھے، سلام پڑھے، فرمایا جویں میں ظاہری طور تے دنیا تے رہ کے اپنے غلامہ دا درود اور سلام سندا سا اور جواب دیندا سا، ایویں مزار وچ میں جاواں گا تے جدوں کوئی مسلمان میرا غلام میرے تے درود اور سلام پیش کرے گا، اللہ میری روح منوں واپس لٹا دیتی ہے، میں سلام پڑھنے والے دا جواب دیندا رہاں گا، میں جواب دیندا رہاں گا. جے صرف اللہ اگر صرف ظاہری زندگی وچ ہی ہوئے کہ عزت تکریم، پھر مزار دی زندگی وچ درود و سلام دا حکم ختم ہو جانا چاہیے سی. لیکن اللہ نے ظاہری زندگی نال درود و سلام نو قائم نہیں رکھیا بلکہ مزار دی زندگی ہوئے تاں بھی درود و سلام قائم ہے. اے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے اج بھی آواز دے دے کے دستی ہے بھئی کہ کلمہ گو مسلمانوں، تعظیم مصطفیٰ اے صرف ظاہری زندگی وچ نہیں بلکہ وصال تو بعد بھی تعظیم مصطفیٰ جاری ہو ساری ہے، بعد وچ بھی جاری ہو ساری ہے. اللہ اکبر. ایک چھوٹا جا نکتہ اگر جاگ رہے ہوتے، اگر توجہ ہے تو بڑا پیارا نکتہ ہے. اے روح واپس لٹائی کیوں؟ مسلمان دی روح کتھے جاندی ہے؟ اعلیٰ علیین وچ. تو جو مسلمانوں کے نبی ہیں اور جو نبیوں کے بھی امام ہیں ان کی روح اللہ کے حریم ناز میں پتہ نہیں کتنے قرب میں ہوگی. تے ادو ودیا تے تھاں ہی کوئی نہیں جتھے آقا دی روح ٹر گئی سی. بولو تے صحیح، ادو ودیا تے جگہ ہی کوئی نہیں جتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارکہ چلی گئی. اس تو اعلیٰ تے جگہ ہے ہی کوئی نہیں، اس تو اعلیٰ مقام ہی کوئی نہیں جتھے آقا دی روح چلی گئی. لیکن رب نے فرمایا روح مصطفیٰ تو واپس جسد مصطفیٰ وچ چلی جا. کیوں؟ کائنات وچ جسم مصطفیٰ تو اعلیٰ تھا ہی کوئی نہیں. اللہ حق چاری یا غوث
ہاں 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 سرکار دی روح رب نے اوتھے رکھنی سی جڑا تھاں ودیا ہوئے، جڑا تھاں آلہ ہوئے، جڑا مقام آلہ ہوئے. تے لوگ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ مقام کیڑا ہے؟ اندر اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام قرب خدا بندی ہے. جو قرب نصیب ہو جائے اس سے اعلیٰ کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر جگہ وہ اعلیٰ ہوندی جتھے روح نکلی کل نفس ذائقۃ الموت دے تحت روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کٹی گئی، پھر اعلیٰ علیین وچ پہنچایا گیا جی. اس سے اعلیٰ جگہ کائنات میں کوئی نہیں. رب نے فرمایا لوگو کائنات میں جگہ سب سے اعلیٰ وہ ہے جہاں جسم مصطفیٰ ہے. فرمایا روح مصطفیٰ جسم مصطفیٰ میں چلی جا. کیوں؟ میں نے تجھے ادھر رکھنا ہے جو مقام میرے نزدیک سب سے اعلیٰ. اللہ اکبر یا رسول یا غوثیہ زندہ میں تینوں اوتھے رکھنا ہے جڑا تھاں سب تو ودی ہے، جڑی جگہ سب تو آلہ ہے. اے ضمن وچ نقطہ آیا سی وہ درود شریف کی حدیث کی وجہ سے کہ اللہ نے روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، اور جو بھی میرا امتی مجھ پہ سلام پیش کرے گا میں مصطفیٰ اس کا جواب دوں گا، میں اس کا جواب دوں گا. اور یہیں اگر توجہ ہو تو غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ امام اہل سنت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک نقطہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم انور جتھے اج ہے نا اس تو اعلیٰ جگہ کائنات وچ کوئی نہیں. اور دلیل سن لو، دلیل سن لو. ایک میں نے بات کر دی روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور دوسری بات کرنے لگا ہوں. توجہ توجہ توجہ. لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اور کیا کچھ کہیں گے اور قیامت تک کیا کچھ کہا جائے گا، لیکن باتیں وہی پکی ہیں جو ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، وہی باتیں پکی ہیں. ہائے ہائے ہائے. فرماندے نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے شکر گزار بندے ہیں کہ نہیں؟ سب بولو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے شکر گزار بندے نے کہ نہیں؟ اللہ دے شکر گزار بندے نے. اللہ کی فرماندہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تسی میرا شکر کرو میں ہور مرتبے بدائی جانا، تسی میرا شکر کرو میں نعمتہ ہور دائی ہونا. تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ایک نعمت کیڑی ملی کہ اللہ نے آپ نو رفت عطا کی تھی، دجے آسمان تے اٹھایا. جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام دے پران تے بیٹھے تے دوجے آسمان تے اللہ نے عروج عطا کیتا. یعنی آپ دی معراج دوسرے آسمان تک ہے، دوسرے آسمان تک. تے اندے نے اللہ دے شکر گزار بندے عیسیٰ علیہ السلام نے تے لَأَزِيدَنَّكُمْ. رب نو چاہیے سی کہ جنہ جنہ عیسیٰ علیہ السلام شکر کر دینے پہ رب اتا کھڑی آئے، رب درجہ بدائی آئے، اتے لے جائے. دوجے آسمان دینے وہ شکر کر دینے، تیجا آسمان لبے پھر شکر کیتا ہے، چوتھا لبے شکر کیتا ہے، پنجواں لبے اتے شکر کر دیا زندگی گزار دینے پہ. تے پھر رب اتا کیوں نہیں لے کے جاندہ؟ دوجے تے کیوں رکھے ہے؟ تے جدو قیامت دے نیڑے 40 یا 45 سال آ کے آپ نے حکومت کرنی، عدل و انصاف قائم کرنا ہے، کفر نو ختم کرنا ہے اور اسلام دا بول بالا کرنا ہے. اس وقت جدو وفات ہونی ہے تے آپ نے دفن کتھے ہونا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور وچ آج 3-4 جگہ موجود ہے جتے عیسیٰ علیہ السلام دفن ہون گے. دل میں سوال آیا یا رب العالمین انہاں نو تھلے نہ لیا، وہ اللہ تیرے شکر گزار بندے نے، انہاں نو اتے لے کے جا. تیرا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تسی شکر کرو میں اور درجے بلند کرا. یا اللہ تھلے کیوں لے نہیں تے مزار مصطفیٰ میں دفن کیوں ہوتے نہیں؟ فرمایا لوگو یہ تو ودیہ جگہ ہے ہی کوئی. اس تو والا جگہ ہی کوئی. یا رسول اس تو ودیہ جگہ ہی کوئی نہیں، اس تو والا مقام ہی کوئی نہیں. تو جنہ وہ شکر کر دینے میں ایتھے لے آ کے دفن کرنا ہے. ایتھے
کتھے گنبد خضرا وچ ہائے ہائے حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کائنات نو پتہ لگے جتھے میں محبوب نو رکھیا ہے وہ تو ودیا تھا ہی کوئی نہیں تے جدو میں وصال تو بعد یار دے حجرے دی بھی تعظیم کرانا پیا پھر میں مصطفیٰ دی تعظیم نو کیویں ختم ہوਣ دیاں گا میں محبوب دی تعظیم نو کیویں ختم ہوਣ دیاں گا حضرات مسئلہ سمجھ آ گیا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مزار دی جگہ ساری کائنات جو آلہ ہے تے جڑے صاحب مزار نے وہ بھی کائنات جو آلہ نے تے انہاں دی تعظیم کرو تے کرن والے نو بھی اللہ وہ بلندیاں عطا کر دے کہ جدوں تعظیم کرن والا وصال کر جاندا ہے نا پھر لوگ او دی قبر تے بھی آ کے او دی روح واسطے اصالے ثواب کردے رہندے یہ ساریاں شاناں کنوں لبدیاں نے جنہیں آقا دی تعظیم کرنی کام کوئی بھی ہوئے جنہ چر تعظیم نہ ہوئے اور اس کام وچ خیال یار نہ ہوئے انہ چر اللہ اس عبادت نو قبول ہے اچھی بولو اس عبادت نو قبول ہے توڑا کی خیال ہے اللہ ساڑھے قیام دا محتاج جی اللہ ساڑھے رکوعاں دا محتاج اللہ ساڑھے سجدیاں دا محتاج اللہ ساڑھی تکبیرات تمجیدات تحلیلات پڑھن دا محتاج نہیں اللہ انہا چیزاں دا محتاج نہیں اللہ دیاندہ ہے عبادت میری کرو وہ تعظیم میرے محبوب دی کرو تا عبادت قبول ہے اگر ایک کام نہیں ابا منصورہ پھر میں سارا اس نو ختم کر دیاں گا اس نو میں قبول نہیں کروں گا یہ نمازاں یہ روزے جڑے خیال مصطفیٰ تو بغیر نے تعظیم مصطفیٰ تو بغیر نے پھر میں توڑے منہ تے وہ نمازاں ماریا جان گیا میں وہی سجدہ قبول کرنا ہے کہ عبادت میری واسطے سجدہ کرو خیال میرے مصطفیٰ دا کر دے تعظیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئے اللہ اکبر مسلمان بھائیو بندے نے کلمہ پڑھے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے اللہ تے ایمان لے آندہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پڑھا اس نے اپنے گلے دی اندر پا لے اور اعلان کردہ ہے بیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام میں اللہ دیا کامات عمل کرنے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ رہ کے زندگی دے لیل و نہار بسر کرنے والا میں تے ہر دم درود و سلام پڑھنے والا میں ٹوٹیاں تارا محبوب دے نال جوڑن والا ٹوٹے رشتے محبوب دے نال استوار کرنے والا وہ دے دل دے اندر حالت ایمان دے اندر ایک خیال پیدا ہوندہ ہے بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ نے ارشاد فرمایا بخاری شریف دی حدیث سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی میرے غلامو نماز انج پڑھیا کرو جویں منو پڑھ دیاں ویندے ہو پچھلے جمعے میں 2 نکتے پیش کی دائی تیسرا لگا کر نماز آئیں جے پڑھیا کرو جو میں منوں پڑھ دیاں ویندے ہو فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھیا کرو جو میں منوں پڑھ دیاں ویندے ہو ان ثابت ہویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان دے اندر دس دینے پہ نماز میرے خیال وچ پڑھیا کرو کیوں سرکار نو اس مسئلے دا علم ہے سرکار بخوبی اس گل نو جان دینے اللہ دے عطا کردہ علم دے نال یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے جدوں میرے غلام نے میرا فرمان پڑھنا ہے میرے غلام نے میرا فرمان سننا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی نماز انج پڑھیا کر جو میں منوں پڑھ دیاں ویکھے آئی ثابت ہویا انہیں نیت کرنی ہے تاں بھی یار دا خیال ہونا ہے چونکہ میرے آقا نے نیت کی تھی ہے جدوں تکبیر تحریم آیا کھنی ہے اس ویلے محبوب دا خیال ہونا ہے چونکہ انہیں ویکھے آئے میرے آقا تکبیر تحریم آندے رہے نے جدوں نے ہاتھ بننے نے خیال میرے یار دا ہونا ہے کیا انہیں ویکھے آئے صحابی ویندے نے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تکبیر تحریمہ کہن تو بعد ہاتھ بننے ہوئے نے وہ جدوں بھی نیت کردہ ہے خیال مصطفیٰ کردہ ہے بیا جدوں قیام کردہ ہے خیال مصطفیٰ کردہ ہے بیا جدوں رکوع جاندہ ہے خیال مصطفیٰ کردہ ہے بیا جدوں سجدے جاندہ ہے خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہے جدوں تسبیحاں پڑھتا ہے میرے آقا نے دسیا ہے جدوں رکوع جاندے ہو سبحان ربی العظیم پڑھیا کرو جدوں سجدے جاندے ہو سبحان ربی العالی پڑھیا کرو جدوں اتحیات بیندے ہو اس ویلے اتحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھیا کرو پھر اس تو بعد میرے ہوتے درود پڑھیا کرو اس طریقے نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تکبیر تحریمہ تو لے کے سلام پھیرن تک ساری نماز میرے
آقا دی ادا دا نا ہے جدوں نمازی نماز مسجد نبوی اندر یار دی موجودگی وچ یا سرکار دی عدم موجودگی اندر نماز دی نیت کر دینے آقا دے غلام آقا دے صحابہ شروع تو لے کے سلام پھیرن تک پوری نماز دے اندر میرے آقا دے خیال دے اندر گم ہو جاندے نے اور وہ خیال ہی پیار ہوتے مبنی ہے جدی اندر پیار نہیں تے منافق وقت دا کی آندہ رہا اس ویلے بھی تے آج بھی منافق یہی گل کر دینے لہے کے میں ہو گیا میں کیا اپنی طرفوں میں گل نہیں کردہ پیا پچھلے جمعے بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے گلہ کی دیانے نبی دا فرمان صحابہ دا کیدہ بخاری شیف جو پڑھ کے پیش کردہ رہا ہوا آج بھی بخاری دیاں گلہ ہی کرنی آنے نالے اللہ دا قرآن پیش کرنا ہے نالے بخاری شیف دیاں دیسا عملے صحابہ دیاں پیش کرنی آنے پتہ لگ جائے گا ایمان مکمل ہو دائی ہے نماز مکمل ہو دی ہے جڑا عبادت رب دی کردہ ہوئے نماز اندر خیال تے تظیم میرے آقا دی کردہ ہوئے ایک شہر بڑی پیاری گل کر کے تھے سانو مسئلہ سمجھاندہ ہے بیا انہیں آکھیا میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے یہی پتہ لگا ہے حدیثاں پڑھیاں نے یہی پتہ لگا ہے صحابہ دا عقیدہ ویکھیا یہی پتہ لگا ہے اے ماں زاگ دے کاجل والیا عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا مل کے پڑھ لو ذرا عبادت نام ہے تیری گلی میں جنہوں پچھلا جمعہ یاد ہے انہوں یاد ہوئے گا کہ قرآن اور بخاری شریف پڑھی گئی سی یاد ہے کہ نہیں آج بھی یہ ہوئی کام ہے تے چاکے نال پڑھنا ہے تے کوئی لوڑ نہیں تے جے عقیدے دا ہوکا ببانگے دہل دینا ہے تے تاں مسجد دی فضا گونجے میرے آقا خوش ہو جانے ٹھیک ہے بھائی پڑھیے مل کے ذرا عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت نام ہے تیری آشانے سنیو اس طریقے نال مسجد دی فضا گونی چاہیے عبادت نام ہے تیری گلی میں عبادت نام ہے تیری گلی میں عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت نام ہے تیری گلی میں عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہے آقا تصور میں تیرے
کرنا عبادت اسی کو کہتے ہیں. نماز اللہ دی پڑھدا ہوئے خیال تواڈا ہوئے, اج اللہ دا کردا ہوئے خیال تواڈا ہوئے, روزہ رب واسطے رکھدا ہوئے لیکن تواڈی ادا سمجھ گے, تواڈی ادا سمجھ گے. رب نے کعبے دے کنے طواف کیتے نے جی, کنے طواف کیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تے خیال کدا ہونا ہے؟ وہ جدوں طواف کرنا ہے خیال تے ہی ہونا ہے نا, وہ تھاں ہے جتے سرکار چکر لاندے رہے. اچھی بولو نا سبحان اللہ. مقام ابراہیم تے رب نے کنے نفل پڑھے نے؟ 2 کے 4 جی 12. کوئی نہیں پڑھیا, کوئی نہیں پڑھیا. رب نے نفل مقام ابراہیم تے نہیں پڑھے, وہ تے نفل کنے پڑھے نے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے نے مقام ابراہیم تے. جدو نفل پڑھے گا وہ نفل تے رب دے پڑھنا ہے پر خیال تے سرکار دے ہونا ہے, خیال تے سرکار دے ہونا ہے. بس اے ہی میں سمجھانا پہ تو خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہونا ہے. صفا مروہ تے رب نے کنے پھیرے لائے نے جی؟ رب نے اتھے پرتی پوائی ہے بے ذرا حاجیو دوڑو تاکہ مٹی بہ جائے جی. کنیاں ٹرالیاں مٹی دیاں رب نے سٹائیاں اتھے, کچھ بھی نہیں. ایک ہی ہے اے اللہ دی بندی, بولو اللہ دی. ایک نبی دی ماں تے ایک نبی دی بیوی, حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی, حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اماں جان. انہاں نو فکر پیا پتر دا بھی پانی کوئی نہیں, تے او صفا تو دوڑیاں مروہ تے آئیاں, مروہ تو دوڑیاں صفا تے آئیاں. 7 پھیرے لائے تے واپس جدو آئیاں نا تے اوندیاں نو پانی نکلیا سی, پانی نکلیا سی. اسماعیل علیہ السلام نے اس طرح اڈی رگڑی تے چشمہ نمودار ہویا. پانی جدو دور لگا جان, اماں جی نے بن ماریا مٹی دا, فرمان لگیا زم زم, پانی ہن اگے نہیں جانا, ایتھے ہی ٹھہر جا, ایتھے ہی ٹھہر جا. تے جدو پانی پیندے ہو اسماعیل علیہ السلام دا خیال آؤندا کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. وہ جدو زمزم شریف پیو اسماعیل علیہ السلام دا خیال آؤندا کہ نہیں؟ تے صفا مروہ تے دوڑو تے اماں حاجرہ دا خیال آؤندا کہ نہیں؟ تے کدی کسی آج تک مولوی صاحب فتویٰ دیتا ہے لے تینوں حاجرہ دا خیال آیا, تیری سائی ٹوٹ گئی ہے, جڑی صفا مروہ سائی کرنا وہ ٹوٹ گئی, وہ فاسد ہو گئی, نویں سریوں کر. حاجرہ دا خیال آنا یہ شرک ہے, شرک. آج تک کسی دی مشین وچوں یہ فتویٰ نکلیا ہے؟ بولو, وہ بولو تو صحیح. یہ فتویٰ نکلیا ہے؟ نہیں نکلیا. تے جے اماں حاجرہ دا خیال آوے, عبادت کر دیا, صفا مروہ تے پھیرے لا دیا, وہ عبادت رب دیئے, خیال حضرت حاجرہ دا ہے تے صفا مروہ دی سائی وچ کوئی فرق نہیں آندا. تے جے انج نماز رب دی پڑھیے تے وچ خیال مدینے دے تاجدار دا آوے تے نماز تے بھی کوئی فرق نہیں پائیدا, نماز تے بھی کوئی فرق نہیں پائیدا. اللہ اکبر یا رسول صلی اللہ صلی اللہ جی میں
میں نے مصرع پڑھا ہے نا، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آئے بھی آقا کی گلی میں آنے جانے کے پھیرے شیرے لگانے کا یہ عبادت کیسے بن گیا. آؤ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ کروں اور اس کی تائید میں بخاری شریف کی حدیث پیش کروں. بخاری شریف کتاب التفسیر میں موجود ہے اور ترجمہ بھی اس میں آ جائے گا اور بات بھی سمجھ آ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت سیدنا سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑھتے سن پہ نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کوڑوں دی لنگے سرکار نے بلایا سعید بات سنو. انہوں نے نماز مکمل کی تھی، مکمل کر کے تے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید جی آقا حکم. فرمایا کافی دیر ہو گئی ہے میں بلایا سی ساتھ ماری سی دیر نال کیوں آیا ہے. عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیاں کنڈلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تساں جس ویلے بلائے جس ویلے پکارے آواز دیتی ہے ساتھ ماری ہے اس ویلے میں اللہ دی نماز پہ پڑھدا سا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اچھا ٹھیک ہے کوئی ٹائم ناراضی کری نانا. میرے آقا نے تنبیہ فرمایا اے سعید اللہ دی نماز پڑھ رہا سے پر اللہ دا قرآن نہیں ہوں پڑھیا. حضور کیڑی جگہ تو میرے آقا نے تلاوت کر کے سنائے. فرمایا سعید آوی مقام پڑھنا اللہ دے قرآن دا پھر تنوں پتہ لگے عظمت مصطفیٰ کی ہے بارگاہ مصطفیٰ دا احترام اور ادب اور تعظیم کی ہے. جی آقا کیڑا فرمانے فرمایا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. ادا ترجمہ وے اے ایمان والیو جدوں اللہ بلاوے فوری آ جایا کرو. جدوں اللہ دا رسول بلاوے فوری آ جایا کرو. اچھی بولو جدوں اللہ بلاوے فوری آ جایا کرو. جدوں اللہ دا رسول بلاوے پھر بھی فوری آ جایا کرو. رب نے کدی آواز نہیں ماری. رب نے کدی نہیں آکھیا او رامیا. کدی دیتی رب نے آواز ہے جی کیوں شیخ صاحب کدی رب نے جو آواز ماری ہے او عبدالرزاق گل سن کدی رب نے جو آواز ماری ہے. جدوں رب نے آواز مارنی پھر واپس نہیں آنا. ہاں جدوں رب نے آواز دینی ہے پھر واپسی دا کوئی راہ نہیں پھر بس گئے. رب نہیں آواز دیندا تے اللہ فرماندا ہے جدوں رب بلاوے فوری آ جایا کرو اور جدوں رسول بلاوے فوری آ جایا کرو. مفسرین فرماندے نے رب نے اپنا نام تعظیم مصطفیٰ واسطے نام لکھے. کیوں؟ رب نے فرمایا میں آواز نہیں دینا پکار دے جدو بھی نے توانو میرے مصطفیٰ پکار دے نے میرا محبوب پکار دے وہ جنہیں اے دے بلان دے ہونا ہے وہ سمجھے رب دے بلان دے ہونا ہے. آئے ہائے اچھی بولیا کرو سبحان اللہ. رب نہیں پکار دا رب نہیں بلاندا بلاندے محبوب نے. سرکار نے فرمایا سعید آیت نہیں پڑھی جی آقا آج تو بعد اس طرح نہیں ہوئے گا. ایتھے ہوں رب نے قید نہیں بچ لائی تسی نماز وچ ہوو تے سدن تے نہیں آنا نمازوں باہر ہو تے آ جانا ہے. رب نے مطلقاً فرمایا ہے کوئی قید نہیں ہے دے اندر وقت دی. فرمایا جدوں بھی میرا سونا بلاوے سارے کام چھڑ کے چھیتی آ جایا کرو فوری آ جایا کرو. لون سن لو کلیا بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دین کہ جلدی یا میری گل سن جتھے بلاوا آ گیا حالت سجدہ ویچے سبحانہ ربی اجے اینا پڑھے ہے حکم ہے آلہ نہیں پڑھنا آلہ رہن دے پہلا مصطفیٰ دی بارگاہ ویچے آ جائے. اچھی بولو حکم ہے پہلا سرکار دی بارگاہ جاؤ. کیوں آلہ بعد وچ کہہ لئی ہون جے محبوب دے صدن تو بعد نماز پڑھتا رہے ہوں تے اے نمازی تو گناہگار ہے. ہاں تو گناہگار ہے. تے
تیری نماز تیرے منہ تے ماری جائے گی. نماز تیری یوں ہی کم ہونی ہے. میرے سونے نے بلایا ہے تے فرمایا قرآن نو سمجھ اذا دعاکم, جے جاگو تو میں مسئلہ سمجھا دیا قرآن وچوں. اذا دعاکم فرمایا جدوں اللہ تے اللہ دا رسول بلائے تے اے دے بلان اتے چھیتی آ جایا کرو, چھیتی آ جایا کرو. ہن میں ایک جملہ لگا بولن, میں دسیو صحیح ہے کہ غلط ہے. قاری مقصود احمد نعیمی اور محمود احمد میرے پاس آیا. غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ آن والے دو نے تے میں واحد ذکر کرنا پیا. محمود احمد اور قاری مقصود احمد نعیمی میرے پاس آئے, اے بنتا سی لیکن میں غلط بولیا, آیا غلط ہو گیا نا. قاری مقصود احمد نعیمی اینڈ محمود احمد از کمنگ, آ رہا ہے, نہیں آر کمنگ, آر کمنگ آ رہے ہیں. انگریزی میں بولو تب بھی غلط, اردو میں بولو تب بھی غلط, پنجابی میں جاکو تب بھی غلط. صحیح کیجئے دونوں میرے کول آئے, یہ دونوں میرے پاس آیا, یہ غلط ہو گیا. انہیں تو سارے نو پتا بھی یہ جملہ غلط ہے, پر ان قرآن نو سمجھئے نا, ان قرآن نو سمجھئے. رب فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ایک, وللرسول دو, پیچھے ذاتہ نے دو بلانا والیاں, اگے رب نے صیغہ واحدہ ذکر کیتا اذا دعاکم, چاہیدہ ایسی اذا دعواکم جدو دومیں بلان, پر نہیں رب نے آکھیا اذا دعاکم. یا اللہ تینوں عربی بھی ہوندی ہے, گرامرہ بھی ہوندی ہیں, تے اے دعاکم کی ہے, دعواکم کیوں نہیں آکھیا تاکہ دوماں دی گل ہو جائے. فرمایا نا ذاتاں وکھریاں وکھریاں نے پر بلانا ایک ہی ہے. ہائے ہائے ہائے, ذاتاں وکھریاں وکھریاں نے پر بلانا ایک ہی ہے. فرمایا میرے بلان دے آؤ تے تاں بھی ہوئی گل ہے, میرے مصطفیٰ دے بلان دے آ جاؤ تاں بھی ہوئی گل. گل سمجھ آگئی کوئی نہیں ہے؟ بولو اوکھے پینڈے تے نہیں پہ گئے بھائی. یہ مسئلے ہیں کرنے والے اور سمجھنے والے, سننے والے. آپ کو پتہ ہے حالات بہت ٹائٹ ہیں اور بد عقیدگی کا دورہ ہے. آج یہ قرآن و حدیث کے مسائل سمجھنے والے ہیں اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ببانگ دہل مرکزی جامع مسجد بغدادی کے منبر سے ہوتا ہے. کیا ہمارا دعویٰ یہ ہے, ہم اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں اور مصطفیٰ کا فرمان اور عقائد صحابہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تے جے تمہیں کو پڑھ کے پیٹھا پوے تو پھر نصیباں سڑیا ہے تے ناز کرے اپنے نصیباں دے کہ منوں کڈے پیڑے نصیب لبے نے تے اسی کڈے چنگے ہیں, اسی کڈے چنگے ہیں. قرآن پڑھ کے عظمت مصطفیٰ دا ہوکا دینے, حدیث پڑھ کے سرکار دی عظمت دا ہوکا دینے, صحابہ تے اہل بیت دے عقیدے پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا ہوکا دینے. حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا جی آقا آج کے بعد نہیں ہوگا. اب یہاں دوسری حدیث سنیے توجہ سے. حضرت ابی بن کعب دوسرے صحابی نے رضی اللہ عنہ, سرکار نے آواز دی تھی, وہ نماز پہ پڑھ دینے, آقا نے بلایا, فرمایا ابی گل سنو. حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز جدو آقا دی آواز آ گئی نا تے چھیتی چھیتی جتھے 3 پڑھنیاں نا تسبیحاں اتھے 1 پڑھی. اچھا ہن میں ایتھے روک کے تانوں پوچھنا, جے جاگ دیو تو مینوں جواب دیو. جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ابی میری گل سنو, تے حضرت ابی نے نماز نو مختصر کر لیا, 3 باری تسبیح نہیں پڑھی, 1 باری پڑھی, تے کدی وجہ نہ پڑھی ہے؟ اور بولو تو صحیح, سرکار دی وجہ نال, سرکار دی وجہ نال. تے جے محبوب دی وجہ نال صحابی نماز نو مخفف کر دے, نماز نو مختصر کر دے تے جائز ہو گیا, جائز ہو گیا. تے کی سمجھ کے کیتا نے میری نماز ہونا چر پایا تکمیل نو نہیں پہنچنی جنہ چر یار دی بارگاہ چ نہ ٹر گیا. اس واسطے نماز نو چھیتی ختم کیتا, سرکار دی بارگاہ گئے. ہن سنو فرمان, اجے ایتھے گل بس نہیں ہوئی کہ نماز چھیتی نبیڑ کے آئے نے, نہیں. اگلی گل سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی لیٹ کیوں آیا ہے؟ حضور اللہ دی نماز پہ پڑھتا سا. فرمایا قرآن نہیں پڑھیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی آیت کریمہ تلاوت کر کے سنائی, فرمایا اللہ دا حکم ہے, فرمایا یا ایھا
ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والیو جدوں اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے فوری آ جایا کرو، فوری آ جایا کرو، فوری آ جایا کرو۔ ہن حکم آ گیا ہے جس بھی حالت وچ ہو میرا نبی بلاوے، سجدے گئے ہو میرے نبی نے صد ماری ہے، ایک وری سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا ہے، میرے یار دی آواز آ گئی ہے، فرمایا خبردار دجی وری مت پڑھ، پہلا میرے محبوب دی بارگاہ جا جا۔ اچھا ہن صحابی نو آواز پئی ہے، وہ سارا کچھ چھڈ کے جتھے نماز ہے سی نا اوتھے ہی چھڈی۔ جاگ رہے ہو؟ توڑی نہیں چھوڑی ہے، اے ذرا گل ذہن چ رکھنی ہے، توڑی نہیں چھوڑی ہے۔ توڑنا ہو رہے تے چھوڑنا ہو رہے، چھڈ کے گئے نے، توڑ کے نہیں گئے، چھڈ کے گئے۔ اچھا ہن چھڈ کے جدوں گئے نے سینہ بھی پھر گیا کعبے والوں، نہیں سمجھ آئی؟ سینہ بھی پھر گیا کعبے والوں، منہ بھی پھر گیا کعبے والوں۔ سینہ پھر جائے تو نماز فاسد، منہ پھر جائے تو نماز مکروہ۔ ہن سینہ بھی پھریا ہے، منہ بھی پھر گیا ہے، تے گئے کتھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ۔ سرکار نے فرمایا بکری نو پانی پیا دیں، اے بازاروں سبزی پھڑ لیں، اے فلانا کام کر دیں۔ ہن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگ کے گلی وچ گیا ہے، محبوب دے آکھے لگ کے بازار وچ گیا ہے، وہ کہنا چونکہ محبوب دا منیا ہے تے بازار وچ جانا بھی وہ دی عبادت تصور ہو رہی۔ ہائے ہائے ہائے، عبادت تصور ہوندی ہے بھئی، سرکار دا کام کرنا وہ بھی عبادت تصور ہوندی ہے بھئی۔ اسی واسطے میں اللہ دا قرآن اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کیتا ہے، صحابی دا عمل پیش کیتا ہے، تشکیق دے بادل ختم ہو جانے۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، عبادت نام ہے تیری عبادت نام ہے تیری گلی میں، اور تصور میں تیرے رہنا عبادت اسی کو کہتے ہیں، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سرکار دا خیال بھی آ گیا، صحابی نو خیال بھی آ گیا، تعظیم بھی کیتی، تعظیم کردیاں تے نماز چھوڑ کے گئے نے۔ ہن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بلان اتے نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں؟ ہن یہ مسئلہ ہے، نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں؟ تفسیر علماء نے امام سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ فرماندے نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ دا مسلک کے وے کہ آقا دے بلان اتے جاوے تے نماز ٹوٹی۔ اچھی بولو نماز ٹوٹی؟ نماز نہیں ٹوٹی، سرکار دے بلان اتے جائے، بلاوا آوے تے چلا جائے، نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ اور رضوی صاحب میں کہا جی جو مرضی سنائی ہوں دے، میں کہا نہیں میں تے بھئی قرآن دے حدیث پڑھ کے سنایا، مرضی نال کوئی نہیں سنایا، کدی بھی نہیں سنایا مرضی نال، اللہ تعالیٰ دے رسول دے تابع ہو کے سنائی دا مرضی نال کدی نہیں سنایا۔ لے کعبے والو منہ پھر جے تے ٹوٹی کیویں نہیں؟ میں کہا تیری نماز شیشے دی ہے؟ ہاں ساڈی شیشے دی ہے۔ میں کہا ساڈی پہ سٹیل دی، ہاں سٹین لیس سٹیل، اینٹی رسٹ مٹیریل جنہوں زنگ بھی نہ لگے، ساڑی دی ایسی نماز ہے، اے تو آجی نہیں ٹوڑ دی۔ میں کیا صحابہ نو پوچھ جیڑے نماز چھوڑ کے سرکار دے بلاوے دے مصطفیٰ دے کول گئے نے، وہ نہ کی سوچ کے
مصطفیٰ دی بارگاہ دی حاضر دیتی ہے نماز ٹوٹی نہیں حکم وے سیابی آقا دے پلان ہوتے جتوں نماز چھڑ کے گیا نمیں سریوں نیتن دی لوڑ نہیں جتوں چھڑ کے گیا اتھو ہی آگے شروع کر لے اتھو شروع کر یا رسول حق جاری یا زندہ جتو چھڑی ہو تھی آگے شروع کر لوے ہو دی نماز ٹوٹی نہیں جی کعبے والوں منہ پھر گیا میں کیا خیال دے کر پھر یا کدھر ہے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے جڑا کعبے دا بھی کعبہ ہے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت مولانا امام شام درزاگا فاضل بریوی رحمت اللہ علیہ احمد ترجمان کی دا فرماندنے حاجیو آو حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو پڑھئے حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ حاجیو آو حاجیو حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ میں دعا کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت گل جڑا سینے دا زور لا کے تواڈی بارگاہ دی عظمت بیان کردا ہے بیا اج رات سو جائے تواڈے مکھڑے دا دیدار نصیب ہو جائے پڑھیے حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آو شہنشاہ حاجیو آو حاجیو حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ روزہ دیکھو روزہ دیکھو روزہ دیکھو حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کعبہ دیکھو کعبے کا کعبہ دیکھو 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 ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ آؤ میں پھر بخاری شریف دی حدیث پیش کرا راوی حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ نساز ہے تکلیف آئی ہے میرے آقا کو فیض لے رہی ہے کوئی نہیں گل سنی تکلیف میرے آقا دے بوے تے آکے فیض میرے محبوب کو لے رہی ہے طبیعت مبارکہ نساز ہے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ میرے غلامانوں نماز پڑھاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت کھڑے ہو گئے نے نماز پڑھا رہے نے پہلی رکعت
پہلی رکعت تکبیر تحریمہ آکھی جا چکی ہے، ہاتھ بن لے گئے نے، امام نماز پڑھانی شروع کر دیتی ہے، صحابہ حالت نماز وچ نے تے اچانک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ سنبھلی ہے، آپ مسجد کریم دے اندر تشریف لے آئے نے، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ لگ گیا محبوب آ رہے نے، آپ مسلح تو پیچھے ہٹ گئے نے، مسلح تو پیچھے ہٹ گئے نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آ کے اگے بیٹھ گئے نے، ان جناب صدیق آقا دی اقتداء وچ نماز پڑھ رہے نے، پچھلے صحابہ حضرت صدیق دی امامت وچ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بخاری شریف، اللہ اکبر یا رسول بخاری شریف اے روایت پیش کر کے میرا سوال ہے کہ سرکار مسیطے آئے، صدیق اکبر نو پتہ لگا آقا تشریف لے آئے نے تے چاہیے سی نماز پڑھان دے رہیں گے، نہیں، تعظیم مصطفیٰ واسطے این حالت نماز وچ مصلی چھڑیا۔ جے نہیں سمجھ آئی تے چوپ رہو، جے سمجھ آئیے تے بولو سبحان اللہ۔ وہ اس گل اُتے تے گنگا بھی چوپ نہیں رہ سکتا۔ تاجدار صداقت کیوں پیچھے ہٹے؟ کدی تعظیم واسطے، سرکار دی تعظیم واسطے، تے کی کرتے سن پے؟ نماز پڑھتے سن پے، پہلی رکعت میں سن تے پتہ لگا ہے آقا آئے نے، این حالت عبادت وچ، این حالت نماز وچ تعظیم مصطفیٰ واسطے مصلی تو پیچھے ہٹے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ آ کے بیٹھ گئے، سرکار دی اقتداء وچ صدیق پہ نماز پڑھ دینے تے صدیق دی اقتداء وچ صحابہ نماز پڑھ دینے۔ انہاں کیا فتویٰ ہے حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نماز پہ؟ مفتیوں سے پوچھو، زبانوں میں لکنت آ جائے گی، کلموں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، چہرے پہ ہوائیاں اڑ جائیں گی، جغرافیہ بدل جائے گا، یہ نہیں کہہ سکیں گے ابو بکر صدیق نو نماز دے وچ خیال مصطفیٰ شرک وال لے گیا، شرک وال کبھی نہیں کہہ سکیں گے۔ ہمیں خیال آئے تو مشرک ہو گئے، لگاؤ صدیق کی نماز پہ فتویٰ کیا لگاتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، لیکن کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سن اس واسطے تعظیم کی تھی، ان تو آٹے کیڑا سامنے نے، میں کہا ان تینوں نہ دسے تے ساڑھا قصور وہ ساڑھے وہی تے وہ ولی موجود نے، رہے نے تے ان بھی ہے نے، جڑے اتحیات بہندے سن تے پڑھتے سن اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایو نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ، جدو نبی نو سلام کرتے سن جنہ چر میرے آقا دی بارگاہ جو سلام دا جواب نہیں سی نہ ہوندا انہاں چر اگے نہیں سن پڑھتے، جواب ملتا سی تے پڑھتے سن، جواب ملتا سی تے پڑھتے سن۔ تے ایسے ایسے دیوانے بھی آنے جڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سلام پڑھ دے نے تے نال ہی آندے نے شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جامے تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، جے آ جامے تے میں خوشی دعوت انہوں میں جدا دل کردہ ہے میرے آقا کرم فرمان تشریف لے آن، میرے آقا سامنے ہون تا یاد پڑیا جاوے السلام علیکہ ایو نبیو آکھیا جاوے، میرا نبی جواب ارشاد کر دے وے، اسی بھی نصیبان دے مان کریے شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں، جے آ جاویں تے میں خوشیاں
میرے آقا کو فرمان کے غلامہ التجامہ بغدادی مسجد نظر پہ گئے جمعے دے ویلے تیری جوی دے آکھیا کیوں کرتا رہے آئے اے یا کھنگے مازاک دے کاجل والیا اس واسطے صدامہ بلند کر دے رہے ہیں سانوں بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرتیں ویکھن دی پڑھ لو بڑا چاہے زیارت بڑی حسرت ویکھن دی ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی آقا کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ کتے ویکھن تو پہلا کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں کتے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ. آخری حدیث اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ دا وصال ہویا وہ دن کیڑا سی؟ سوموار دا دن پیروار دا دن انہوں کی آندے نے منڈے جی منڈے کا دن سوموار کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ نساز ہے اور مرض الوصال ہے. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو حکم دیو میرے غلامہ نو نماز پڑھایا. صدیق اکبر رضی اللہ مسئلہ امامت کھلو گئے توجہ ہے صدیق اکبر کی امامت کا انکار کرنے والوں اب مسئلہ صدیق کی امامت کا نہیں ہے اب مسئلہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے مسئلہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے اور جو آقا کے اس کو فیصلے کو نہ مانے رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سونیا مینوں تیرے رب دی قسم انہاں چرنا وچ کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا کوئی مؤمن نہیں ہو سکتا جنہ چر تیرے فیصلے دے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا اور اس فیصلے کو مانا ہے تو اہل سنت و جماعت نے مانا ہے. فرمایا صدیق نو حکم دے روز نماز پڑھاندے سن اج بھی حکم آیا نماز پڑھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری زندگی دا آخری دن سوموار دا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت کوئی سنبھلی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ دا پردہ ہٹایا راوی کون نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدو آقا نے پردہ سرکایا نا سبحان اللہ کہ سانو پتہ لگ گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چکے ہے. یہ جناب تو آنو کہ میں پتہ لگا تو ہی تو نماز پڑھ دے ہوگے تو آنو کہ میں پتہ لگ گیا انہاں کا 3 دن ہو گئے نے سرکار دا دیدار ہی نہیں سی ہویا تے نماز پڑھ دیا میں یہی دل کردا سی کیڑا ویلا ہوئے تے سونا تشریف پڑھ دے نماز نے پہ تے انتظار سرکار دا ہے پڑھ دے نماز نے تے انتظار سرکار دا ہے. اور سن لو سنیو کسے غیر دے ہتھے نہ چڑھ جائیو عقیدہ ہو رکھیو جو سرکار دے صحابہ دا عقیدہ ہے وہ نماز دے رب دی تے انتظار نبی دا تے جڑے انتظار کر دینے پہ انہاں دے دل وچ محبوب دا نقشہ بھی ہے تے محبوب دا خیال بھی ہے محبوب دا تصور بھی ہے پتہ لگ گیا صحابہ نماز تے رب دی پڑھدے سن نماز وچ خیال مدینے دے تاجدار کر رہے حضرت انس یا رسول
زندہ باد۔ خیال اور انتظار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے، انتظار سرکار دا ہے۔ تے صحابہ نماز دے اندر انتظار کر دینے، اسی جمعے والے دن انتظار کرنے اسی بھی آنے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں جیڑا میرے آقا دا دیوانہ والہانہ انداز نال پڑھے، پوری توجہ نال پڑھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال دل دے اندر لے کے پڑھے، پھر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی بھی کرنے گے، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں محلے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کدی آؤ غریباں رسول اللہ، انہاں گناہگاراں اج رات تیرے نملے یا رسول اللہ۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساڑھے دلان دے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال پیدا ہویا، سارے صحابہ نے دھیان مسجدے دی حالت تو چکیا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ دے حجرے دی باری وال دھیان کر لیا ہے۔ تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف پہ پیش کرنا ہوا، پہلی جلد حوالہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدیق، غلام صدیق، جنہاں نو میرے آقا نے اپنا مصلح دیتا ہے، انہاں نو پتہ لگا شاید سرکار مسجد دے اندر تشریف لے ہونا چاہندے نے۔ جناب صدیق تعظیم مصطفیٰ واسطے مصلح تو پیچھے ہٹ گئے، شاید میرے آقا یہ ہونا چاہندے نے۔ صدیق دا دھیان میرے آقا دے روح انور والے سرکار نے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نماز مکمل کرو، تے پردہ تھلے سڑ دیتا ہے۔ میرے آقا حجج واپس آ گئے، باقی صحابہ نے ایک کم کیتا ہے نماز دی حالت وچ، صدیق نے دو کم کیتے نے، صحابہ نے کی کیتا ہے نالے خیال مصطفیٰ، نالے تعظیم مصطفیٰ، تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے این حالت نماز وچ یار دی تعظیم بھی کی دی ہے اور تمیل حکم مصطفیٰ بھی کی دی۔ یہ کتھوں ثابت ہویا؟ تعظیم واسطے صدیق نے مصلح چھڑے آئے تے پچھے ہٹے نے، شاید سرکار ہونا چاہندے نے۔ تے آقا نے فرمایا اتموا صلاتکم، نمازہ مکمل کرو۔ سرکار دا حکم آیا، این حالت نماز وچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی گل منی ہے، پھر سدھے مصلے تے آ گئے۔ آئے تے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدو آقا دا چہرہ اساں ویکھیا، ہائے ہائے ساڑھے جذبات دی حد نہ رہ گئی۔ ہائے ہائے فرماندے نے اتنا سونا چہرہ، بخاری دی ایسے روایت دے الفاظ نے فرماندے نے کاننا ہو ورقۃ مصحف، جدوں یار دا چہرہ ویکھیا ہے انج لگدا ہے پیا جویں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے، جویں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے۔ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، ہر رسم عبادت ہے جی، ہر رسم عبادت ہے جی، ہر رسم عبادت ہوتی ہے، ہر رسم عبادت ہوتی ہے۔ رندوں کے
رسم عبادت ہوتی ہے جی، ہر رسم عبادت ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر، دل پر کو بٹھا کر پیش نظر، چہرے کی زیارت ہوتی ہے، چہرے کی زیارت ہوتی ہے، چہرے کی زیارت، چہرے کی زیارت